بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سبھی نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ اللہ کے بہت پیارے پیغمبر اور نبی نکلے ہیں۔ آج انہی کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں بھی انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نینوا والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس دین کی تبلیغ ان میں کی جس کی تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کی تھی۔ انہیں اللہ کی فرما برداری پر ابھارا تاکہ اس کا فضل انہیں مل سکے، اور نافرمانی سے روکا کہ اس کے غضب کا شکار نہ بننے پائے۔ لیکن قوم نے سنی کو انسنی کر دی، انہیں رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ انکار کیا، بلکہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ستانے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ قوم کے اس رویے سے جب حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے تو انہوں نے رب سے درخواست کی، اے خدا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، اس لیے تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر نکل پڑے۔ نکلتے وقت انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ تم پر 3 دن کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ہی شہر کی پہاڑی پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پھر شہر پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ عذاب کی شکل میں گرمی تیز پڑنے لگی، اتنی تیز کہ کوئی اسے سہ نہیں سکتا تھا، جیسے آگ برسے۔ لوگ تڑپ تڑپ اٹھے۔ جب پریشان ہو گئے تو کھسیانے سے ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کی یاد کرنے لگے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام انہیں ہاتھ نہ آئے تو شہر کے سبھی لوگ، مرد و عورت، شہر سے باہر ٹیلے پر جمع ہوئے۔ لڑکوں کو ان کی ماؤں سے اور بچوں کو ان کے بستروں سے الگ کر دیا۔ کئی دن تک گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ بے قراری و بے چینی جو تھی وہ الگ۔ اللہ نے ان کی حالت دیکھی تو اسے ترس آ گیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ جب نینوا والوں پر سے عذاب کا دور ختم ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام شہر کی طرف واپس آئے تاکہ یہ معلوم کرے کہ شہر والوں کا کیا انجام ہوا۔ راستے میں انسان کی شکل میں ابلیس مل گیا اور بتایا کہ عذاب تو ان پر سے ختم ہو چکا ہے، اب تم اگر جاؤ گے تو تمہیں بھی جھٹلا دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کے جھٹلانے کے خیال سے غصہ ہو کر اللہ کے حکم کا انتظار نہ کر کے واپس لوٹ گئے۔ سوچنے لگے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے اب بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شہر کی طرف نہ جا کر ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ ناؤ والوں سے کہا، ہمیں ندی پار اتارو۔ ان لوگوں نے کہا، ہمارے ناؤ میں بوجھ بہت ہے، کچھ آدمی اس میں بٹھا لو اور کچھ کو دوسری ناؤ میں بٹھا دو جو پیچھے لگی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گھر کے کچھ لوگوں کو اسی ناؤ میں بٹھایا اور خود 2 بیٹوں کے ساتھ دوسری ناؤ کا انتظار کرنے لگے۔ جب دوسری ناؤ آئی تو حضرت یونس علیہ السلام اس طرف مڑے کہ اس سے پار اتار دینے کی درخواست کرے۔ اتنے میں ایک بیٹے کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں ڈوب گیا، اور دوسرا بیٹا جو کنارے پر تھا اسے بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ آسمانی آزمائش ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ آسمانی آزمائش ہے۔ اس مصیبت کے بعد وہ ناؤ میں بیٹھے۔ خدا کی قدرت کی وہ ناؤ ندی میں ایسی کھڑی ہو گئی جیسے زمین میں گڑ کر ہل نہ سکتی ہو، جبکہ اور دوسری ناویں آسانی سے آ جا سکتی تھی۔ ناؤ والوں نے کہا، لگتا ہے کوئی بندہ اپنے خداوند سے بھاگ کر بیٹھا ہے، اسی لیے ناؤ اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے بہت کھوجا لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جمال و جلال کو دیکھ کر کسی کے من میں یہ وچار آ ہی نہ سکتا تھا جو وہ سوچتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے ندی میں ڈال دو۔ اللہ توبہ، ہم تم کو کس طرح پانی میں ڈالیں گے، بلکہ آپ کے وجود شریف کی برکت سے اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، ایسا ہمارا وچار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ کروا ڈالو، جس کے نام پڑے اس کو ندی میں پھینک دو۔ جب کروا ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے پڑا۔ پھر ان لوگوں نے کہا، کروا کا کوئی اعتبار نہیں، کبھی الٹا ہو جاتا ہے، ہم تم کو ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ مختصر
یہ 3 بار کروا پڑا، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر بھی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ندی میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو روک کر حکم دیا کہ وہ بار بار اپنے منہ کو پھیلائے ان کے سامنے آتی رہے۔ آخر مجبور ہو کر جب یونس علیہ السلام کو ندی میں پھینکا گیا تو مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن وہ اس وقت اس کی روزی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تیرے پیٹ میں قید کر دیے جائے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا لیا، یعنی مچھلی کا پیٹ کانچ کی طرح صاف و شفاف کر دیا۔ اس ندی کی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتے رہے اور اللہ کا ذکر بھی برابر کرتے رہے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اس اندھیرے میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ مچھلی سے کہو کہ جس طرح تو نے نگلا تھا اسی کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، اب میں اس سے خوش ہوں۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو منہ سے باہر نکال کر کنارے ڈال دیا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک کدو کا پودا پیدا ہوا، اس کے نیچے انہوں نے آرام کیا اور جنگل کی ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا جایا کرے۔ جب کچھ جسم میں طاقت پڑی اور وہ پودا سوکھ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے سوکھنے سے سورج کی تیز گرمی سے کچھ بے چینی محسوس کی اور رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے آئے کہ ایک پودے کے سوکھنے سے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اسی گرمی سے ہزاروں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں اور بددعا کی ایک بار اللہ کا غضب ان پر آ گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی وحی کے مطابق وہاں پھر لوٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو ایک گوالے سے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں یونس بن متا کی قوم میں سے ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس یونس کا کیا حال ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ کہا، یونس بہترین آدمی ہے، اس کے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا تھا، جب قوم نے اس کو نہ پایا تو سب نے توبہ کی، سب سے بڑے رحم کرنے والے نے اس پر رحم کیا اور عذاب دور کیا اور تیز گرمی سے جو آگ کی بارش کی طرح تھی اسے چھٹکارا دلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس گوالے سے دودھ مانگا، اس نے کہا، قسم ہے یونس کے خدا کی، اب جب سے یونس غائب ہوئے ہیں تب سے بارش نہیں ہوئی، گھاس نہیں اگی، ہریالی نہیں آئی، جانور تڑپ رہے ہیں، بکریاں کانٹوں اور سوکھی ٹہنیوں کو کھا کھا کر کسی طرح پیٹ کی اپنی آگ بجھا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا، خدا کی قسم اگر یونس زندہ ہے تو تم ہی یونس ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی یونس ہوں، اب تو جا کر میری قوم کو خبر پہنچا۔ گوالے نے کہا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھ کو حضرت یونس علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنے ملک اس کو دے کر حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت گزاری کا پٹا اپنی کمر پر باندھوں گا۔ اب میں بغیر جھجک کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ گوالا حکومت کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، مجھے جھٹلائیں گے بلکہ مار ڈالیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ان کو خبر کر کہ میں بکریوں کے پاس پتھر پر بیٹھا ہوں، اس طرح مجھے کوئی جھٹلائے گا نہیں اور تیری جان بھی بچ جائے گی۔ جب گوالے نے آ کر خبر دی تو ایک دنیا اکٹھی ہو گئی اور لوگ اسے جھٹلانے لگے، لیکن لوگ سب گوالے کے ساتھ جنگل میں آئے تو بکریاں تک نے گواہی دی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمارا دودھ، پتھروں نے بھی گواہی دی کہ وہ مجھ پر بیٹھے ہیں۔ لوگ تعجب کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو کھوجنے لگے، آخر اسی جنگل میں ان کو ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو وہ سب ان کے قدموں پر گر پڑے اور ہاتھ پاؤں چومنے لگے، پھر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ شہر میں لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے آنے پر پھر شہر میں رونق، چہل پہل اور خوشحالی دوڑ گئی۔
وہ پہلے کی طرح دین و شریعت لوگوں کو سکھلانے میں لگ گئے اور آخر عمر تک پوری قوم کو ہدایت کا راستہ بتاتے سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ایک ایسی ہی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔